اور سزا بھی دگنی۔ جس طرح نیکی کے اوقات میں اطاعت کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس دوران گناہ کا مطلب اس کی حرمت کو پامال کرنا ہے، اور اس میں گناہ دوسرے اوقات سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک دنوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے اللہ کی کتاب میں ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، ان ایام میں گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ایک سمت سے شان بڑھاتا ہے تو وہ ایک سمت سے حرمت والی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے 2 سمتوں یا متعدد سمتوں سے عظمت بخشتا ہے تو اس کی حرمت بھی اسی حساب سے بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اس میں برے کام پر سزا بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، بلکہ یوں ہی جس طرح نیکی پر ثواب کئی گنا بڑھ گیا ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص حرمت والے مہینے میں حرمت والے علاقے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کا اجر اس شخص جیسا نہیں ہے جو حرمت والے علاقے میں حلال مہینے میں اس کی اطاعت کرے، اور اسی طرح جو حلال مہینے میں حرمت والے علاقے میں اس کی اطاعت کرے تو اس کا اجر اس شخص کے برابر نہیں ہے جس نے حلال مہینے میں حلال علاقے میں اس کی اطاعت کی۔ اسی لیے بعض ائمہ عشرہ ذو الحج میں اس کی تعظیم کے لیے ہر اس چیز سے جس پر پکڑ ہو سکتی ہے اجتناب کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ عشرہ ان مقدس مہینوں میں آتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خود پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سو یہ ہیں امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ۔ ان کے ایک شاگرد نے بیان کیا کہ میں نے ان سے عشرہ ذو الحج کے دوران ابن ابی حالہ کی حدیث کے بارے میں پوچھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک کا بیان ہے۔ کہتے ہیں تو انہوں نے یعنی ابو زرعہ نے مجھے وہ پڑھ کر سنانے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہا، اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کے صحیح نہ ہونے کا مجھے خدشہ ہے۔ چنانچہ جب میں نے بہت اصرار کیا تو بولے، ان 10 دنوں کے ختم ہونے تک رک جاؤ، کیونکہ میں ان 10 دنوں میں ایسی چیزیں بیان کرنا ناپسند کرتا ہوں۔